ویلکم بیک ٹو صبح سویرے پاکستان. ناظرین, ہم واپس آ چکے ہیں اور واپس آتے آپ کو بتائیں کہ تعلیم کو ڈیجیٹل لرننگ میں بدلنے کے لیے ایک بڑا قدم اٹھا لیا گیا ہے. پہلے مرحلے میں اسلام آباد کے 200 اسکولز ہیں جن کو ڈیجیٹلائز کیا جائے گا اور پھر اس کو گوگل ورک کے ساتھ جو ہے وہ ایگزیکٹلی ایسے ہی ہے اشال, مطلب کہ جو ہے نا اس کو کلاؤڈ بیسڈ انفراسٹرکچر پر مبنی گوگل ورکس پہ اس کو اسکولوں میں تعینات کیا جائے گا اور گوگل اسکولوں کو فاصلاتی تعلیم کے لیے ٹولز بھی مہیا کرے گا اور ساتھ ہی کروم بکس جو ہیں وہ بھی مہیا کی جائیں گی. اور اسلام آباد کے تمام اسکولز کو آہستہ آہستہ ڈیجیٹل سکولز میں بدلنے کے لیے وفاقی نظامت تعلیمات گوگل اور ٹیک ویلی کے جو مابین ہے نا یہ ایم او یوز پر دستخط کر لیے گئے ہیں. ایک بہت اچھی بات ہے, ہم بات کر رہے ہیں کرونا کے اندر خصوصی طور پر ہم اشال بات کر رہے تھے کہ بچے جو ہے اسکول نہیں آ پا رہے ہیں, مسائل ہیں, پھر ہم دیکھیں تو پوری دنیا میں فاصلاتی تعلیم کا نظام موجود ہے, پاکستان میں پرابلمز رہی ہیں اور ابھی ہم فیس کر رہے ہیں, تو یہ بہت اچھا اقدام ہے. ایسا یہ دوسرے مرحلے میں تمام اساتذہ کو بھی ان ٹولز کے استعمال اور اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے ورچوئل ٹریننگ دی جائیں گی. وفاقی وزارت تعلیم نے اس اقدام کا مقصد بتایا ہے کہ اساتذہ اور طلبہ کو پروفیشنل ڈیولپمنٹ کی جو ترغیب ہے وہ دینا ہے, اس کو یقینی بنانا ہے. ہم نے دیکھا کہ جب ہم نے اپنی جو کلاسز تھیں ان کو جب لنک کیا لیپ ٹاپ سے یا ای لرننگ جس طرح سے ہم کہتے ہیں, یا بچوں کو آن لائن کلاسز دی جانی تھی, تو ہمارے اساتذہ اس طرح سے ٹرین نہیں تھے, ہمارے اساتذہ اس چیز کے لیے تیار نہیں تھے, بچے بھی تیار نہیں تھے, لیکن اساتذہ جنہوں نے ان کو پڑھانا تھا وہ بھی تیار نہیں تھے کہ کس طریقے سے کلاسز دینی چاہیے, کس طرح سے پڑھانا ہوگا. اب ٹریننگ دی جائے گی, یہ بھی بڑا امپورٹنٹ تھا جو کہ اس وقت بالکل ایسے ہی. اور وفاقی پارلیمانی سیکرٹری نے وفاقی وزارت تعلیم کے اس اقدام کو تاریخی سنگ میل بھی قرار دیا. انہوں نے کہا ہے کہ روایتی طریقہ تعلیم کو ڈیجیٹل لرننگ میں بدلنا عصر حاضر کا ضروری تقاضا ہے اور اس فلیگ شپ پروجیکٹ سے وزیر اعظم کے ڈیجیٹل پاکستان کے ویژن کی تکمیل بھی کی گئی ہے. اب اسی پر جو ایم او یو سائن کیا گیا ہے, کتنا فائدہ ہوگا پاکستانی تعلیم کو, کتنا فائدہ ہوگا, پھر وفاق کے اندر جب یہ آ جائے گا, منصوبہ پورا مکمل ہو جائے گا. ہم نے پائلٹ پروجیکٹ بھی دیکھا تھا, کیا یہ اسی کی کڑی ہے, جانیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں وفاقی پارلیمانی سیکرٹری برائے تعلیم وجیہہ قمر صاحبہ. وجیہہ صاحبہ السلام علیکم, گڈ مارننگ. یہ ہمیں پہلے تو یہ بتائیے گا, پائلٹ پروجیکٹ تو پہلے ہم نے سن رکھا تھا کہ پائلٹ پروجیکٹ پہ کام ہو رہا تھا, کامیابی سے مکمل ہوا, پھر یہ ایم او یو سائن ہو گیا ہے. کیا ایم او یو سائن ہوا ہے, کتنا فائدہ ہوگا ورچوئل لرننگ میں؟ ہاں, بہت سارے باقی سیکٹرز بری طرح متاثر ہوئے. اس میں ایجوکیشن کا جو سیکٹر تھا اس میں بے تحاشا نقصان پہنچا, لرننگ لاسز, اور بہت زیادہ ایک بزنسز کی آپ پوائنٹ آف ویو سے دیکھ لیں اس میں بھی. تو اس میں ہمیں ایک فورسڈ کنورژن ٹورڈز ٹیکنالوجی جو کہ پہلے ہونی چاہیے تھی, لیکن یہ کہ وہ انیشیٹوز لیتے لیتے کہیں اگر ٹائم بھی لگ رہا تھا اور ہم چاہ رہے تھے کہ ہم یہ کام کریں, لیکن کووڈ کے بعد تو اس چیلنج کو ایک اپرچونٹی سمجھ کر اس کے اوپر فوری طور پر ایجوکیشن منسٹری نے کام شروع کر دیا. اور جو کہ پرائم منسٹر عمران خان کا جو ایک ویژن تھا کہ پورے کہ پاکستان کو ہم نے ڈیجیٹل پاکستان بنانا ہے, تو شفقت محمود صاحب کی سربراہی میں یہ جو پروگرامز ڈفرینٹ شروع ہوئے جس میں ای بلینڈڈ اسٹیم اسکولز لیبز اور وہ سارا کچھ ہے, اسی کا ایک یہ حصہ تھا جو کہ پائلٹ پروگرام ایک شروع کیا گیا آئی سی ٹی کے 3 اسکولز میں اور باقی پشاور کے 2 اسکولز اور ہری پور ہزارہ میں ٹیک ویلی پاکستان کے جو گوگل کے ریپرزینٹیٹیو ہیں ان کی مدد سے. اور اس کا پروسیس دیکھیں یہ تھا کہ سب سے پہلی جو ایک اس کا انیشل فیز تھا اس میں پائلٹ پروجیکٹ کیا گیا اور اس کو اسیس کیا گیا, ایویلویشن کی گئی کہ اس کا کیا امپیکٹ آتا ہے. ٹیچرز کو ٹریننگ دی گئی کیونکہ یہ ممکن نہیں تھا کہ آپ ٹیچرز کو ٹرین کیے بغیر, آپ ان کی کیپیسٹی بلڈ اپ کیے بغیر آپ یہ پروگرام لانچ کر سکیں. تو اس کے لیے لیول 1 سرٹیفکیشن جو ہے وہ ٹیچرز کو انیشلی واؤچرز دیے گئے ٹیک ویلی کی طرف سے, جس کے وجہ سے انہوں نے وہ سرٹیفکیشن حاصل کی. اس کے بعد نیکسٹ جو فیز تھا وہ یہ تھا کہ ورک اسپیس انوائرمنٹ جو ہے وہ ڈپلوائے کی جائے اسکولس کے اندر. تو اس کے اندر گوگل ڈاکس, گوگل کلاس روم, ای میل اور جتنے یہ ٹولز جو ہیں ڈرائیو وغیرہ, اس کو جو ہے نا وہ سیٹ اپ کیا گیا سیکورٹی سیٹنگز کے ساتھ, تاکہ گوگل سویٹ کی طرف جو ہے یہ مائگریٹ کیا جا سکے ڈیٹا کو اسٹوڈنٹس کے. اب اس کے بعد ٹیچرز کو کروم بکس دی گئیں اور اس کی مدد سے انہوں نے جو بچوں کے ساتھ وہ انٹریکٹیو کلاس رومز میں پڑھانا ان کو شروع کیا. ابھی اس کی ایویلویشن ہو رہی ہے اور ہم نے سچ ظاہر ہے ہم مستقل وزٹ کر رہے تھے اسکولس کو, دیکھ رہے تھے
اور اس کی جو ایک فارمل ایک جو رپورٹ ہے وہ ابھی شائع ہوگی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم ابھی فی الحال 200 اسکولز اسلام آباد کے اور اس کے بعد اسی کو اسکیل اپ کر کے اسلام آباد کے آئی سی ٹی کے 423 اسکولز جتنے بھی ہیں ان میں یہ لانچ کریں گے. اب دیکھیں جب یہ پائلٹ پروگرام اسلام آباد میں مکمل ہوگا تو اسی کو اسکیل اپ کر کے ہم پروونسز کی طرف بھی لے کے جا سکتے ہیں. وجیہ صاحبہ ورچوئل لرننگ کے تحت اسلام آباد کے اسکول میں بچوں کو سکھایا کیا جائے گا؟ دیکھیں ہمارا جو یہ جو پلان ہے جس کو ہم آگے لے کے چل رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک پیپر فری انوائرمنٹ کریٹ کی جا سکے. اور ابھی فی الحال اگر یہ کروم بکس جو کہ صرف جو ایک لرننگ ایک پروسیس ہے اس کے لیے استعمال ہو سکیں گی، آہستہ آہستہ نیکسٹ فیز میں یہ بچوں کو بھی دی جائیں گی، کیونکہ ورلڈ بینک کے ساتھ ہم جن پروجیکٹس پہ کام کر رہے ہیں اس کے اندر یہی کروم بکس بچوں کو دی جائیں گی. جو ہمارا سنگل نیشنل کریکولم ہے وہ کمپلیٹلی انٹیگریٹڈ ہوگا ان کروم بکس کے اندر. اس کی وجہ سے کنیکٹیوٹی کے جو ایشوز ہیں وہ بھی تھوڑے سے کم ہو جائیں گے اور بہت زیادہ ڈپینڈنسی جو ہے وہ اس پہ نہیں رہے گی. اور یہ کمپلیٹلی اس کے ساتھ انٹیگریٹڈ ہوگا سنگل نیشنل کریکولم کے ساتھ، اور جو کتابیں ہیں وہ کمپلیٹلی اس میں موجود ہوں گی. تو یہ جو ہمارا کریکولم ہے ایگزیکٹلی اسی کو فالو کیا جائے گا اس لرننگ انوائرمنٹ کے اندر. ٹھیک ہے وجیہ صاحبہ یہ بتا دیجیے گا، کیونکہ ہم اسکولس کی بات کر رہے ہیں، تو کون سی کلاس کے جو بچے ہیں وہ اس پلان کے اندر شامل کیے گئے، اس پروگرام کے اندر شامل کیے گئے ہیں؟ ساتھ ابھی کچھ ٹیچرز کو کیا ٹریننگ دی جا رہی ہے، بعد میں وہ ٹیچرز جا کے باقی ٹیچرز کو ٹریننگ دے رہے ہوں گے، ٹریننگ کا کیا طریقہ کار رکھا گیا؟ جی ابھی تو فی الحال ایسے ہے کہ کلاس 1 سے لے کر ہمارے جو سکولز ہیں گریجویشن تک، کیونکہ سکولز جن میں یہ دیا گیا ہے پروگرام جو 3 پائلٹ ہیں وہ پورے سکول کو دیا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو FTE فیڈرل ڈائریکٹوریٹ آف ایجوکیشن وہ ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن بھی لانچ کر رہا ہے کچھ عرصے میں، اور یہ فیسلٹی ان بچوں کو بھی دی جائے گی تاکہ وہ شروع سے ہی ٹیک سیوی ہوں. جیسے آپ جیپنیز کورین بچوں کو دیکھتے ہیں تو وہ شروع سے ہی ان ٹولز کے ساتھ فیملیئر ہوتے ہیں. تو یہ وہاں تک بھی اس کو لے کے جایا جائے گا. اور جو ٹیچرز کی ٹریننگ ہے ابھی ان کو لیول 1 سرٹیفکیشن جو دی گئی ہے، اب یہی ٹیچرز مزید باقی ٹیچرز کو ٹرین کریں گے ایز ماسٹر ٹرینرز، اور ان کو بھی انٹرنیشنل سرٹیفکیشن دی جائے گی. کیونکہ دیکھیں یہ 360 ڈگری ہولسٹک اپروچ ہونی چاہیے، انٹیگریٹڈ کے صرف اسیسمنٹ یا صرف کریکولم یا صرف ٹیچر ٹریننگ وہ نہیں ایک رول پلے کر سکتی. یہ سرکل تبھی کمپلیٹ ہوتا ہے جب آپ اس کو اکٹھا لے کے چلیں. ٹھیک ہے وجیہ صاحبہ، اس پروجیکٹ کے لیے گوگل کیا تعاون فراہم کر رہا ہے ہمیں؟ جی گوگل ہمیں یہ کمپلیٹ سپورٹ جو ہے یہ گوگل کی طرف سے ہے، اور ٹیک ویلی جو کہ گوگل کے ریپرزینٹیٹیوز ہیں یہاں پاکستان میں وہ ہماری پوری سپورٹ کر رہے ہیں. انہوں نے ہمیں یہ آفر کیا ہے اور وہ کمپلیٹلی جو اس کے گیجٹس ہیں وہ پرووائڈ کرنے ہیں، پھر اس کے علاوہ ٹیکنیکل سپورٹ دینی، وہ سب یہ گوگل کی ٹیم ہی یہاں کرے گی. ٹھیک ہے وجیہ صاحبہ، ہمیں یہ بھی بتا دیجیے گا یہاں پر کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بچوں کو بالکل سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، جب چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو گیجٹس کا پرابلم فیملیز میں بھی ہو رہا ہوتا ہے. ہم نے دیکھا کہ پیرنٹس یہ شکایت کر رہے تھے ہمارے پاس تو گیجٹس ہی نہیں تھے، وہ پھر گورنمنٹ دیکھ رہی ہوگی ان تمام معاملات کو کہ بچوں کے پاس گیجٹس ہونے چاہیے. جی ایگزیکٹلی فی الحال جیسے یہ پروگرام شروع ہوا ہے تو بچوں کے پاس جو موبائل فونز ہیں یا فیملی میں کسی کے پاس ہے وہ اس کے تھرو اس کو آپریٹ کر رہے ہیں اور وہ اس میں شامل ہو رہے ہیں. لیکن آہستہ آہستہ اس کو بڑھایا جائے گا اور کمپلیٹلی سارے بچوں کو یہ گیجٹس دی جائیں گی جو کہ ہمارے اس پروجیکٹ کے اندر شامل ہے. اس کو تھوڑا سا ٹائم لگے گا، یہ نہیں ہے کہ آج یہ MOU سائن ہوا اور کل سارے بچوں کو وہ مل گیا. پیشنس کے ساتھ لیکن صحیح ڈائریکشن میں ٹورڈز ڈیجیٹل پاکستان یہ پہلا قدم ہے. وجیہ صاحبہ، پیرنٹس بھی جو ہیں ہم دیکھیں تو وہ بھی اتنے سیکھے ہوئے نہیں ہوتے یا ویل ایجوکیٹ نہیں ہوتے کہ وہ بچوں کو اس طریقے سے گیجٹ کا استعمال بتا سکیں. وہاں پر کیا کیا جائے گا؟ پیرنٹس کو کس طریقے سے ایجوکیٹ کیا جائے گا؟ دیکھیں یہ تو ٹیچرز بچوں کو کلاس روم میں بتائیں گے کہ ان گیجٹس کو کیسے استعمال کرنا ہے. آج کل آپ دیکھیں بچے موسٹلی پیرنٹس سے زیادہ ٹیک سیوی ہوتے ہیں اور وہ ان گیجٹس کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں. ہم بلکہ جب آپ کرونا SOPs بتا رہے ہوتے ہیں تو یہی بچے جب اپنے گھروں میں جاتے ہیں تو اپنے پیرنٹس کو بتاتے ہیں کہ آپ نے یہ SOPs اور اس طرح سے ان کو فالو کرنا ہے.
اچھا آپ کتنا فرق دیکھ رہی ہیں کہ ظاہر ہے ابھی MOU سائن ہوا ہے, ہم یہ نہیں سوچ سکتے کہ یہ فوراً ہی جو ہے راتوں رات بہت بڑی کوئی تبدیلی آ جائے گی, آپ فرق کیا دیکھ رہی ہیں کہ جب یہ ہم انشاءاللہ فیڈرل کے اندر پھر باقی صوبے بھی جب ہم کامیاب ہوں گے تو اس پروسیجر کو, اس پروگرام کو اپنا رہے ہوں گے, ہم فرق کیا دیکھیں گے تعلیم کے اندر, بچوں کی تعلیم کے اندر؟ دیکھیں ہم بچوں کی تعلیم کے اندر جو بدلتے وقت ہیں اس کے تقاضے ہیں, ان سے ہم آہنگ ہونے کے لیے ضروری ہے کہ بچے ہمارے ٹیکنیکلی ساؤنڈ ہوں. ہمارے بچے جو ہیں اگر اس طرح کی کرونا جیسی ایک وبا جیسے ابھی آئی اور وہ بچے فیملیئر نہیں تھے آن لائن ایجوکیشن سے, ٹیچرز بھی نہیں تھے, یہ سسٹم سارا ایسا تھا جس کو ڈیولپ کرتے, اس کو بناتے ایک ٹائم لگا. لیکن جب آئندہ کبھی بھی کوئی ایسی سچویشن خدا نہ خواستہ نہ آئے, اگر نہیں بھی آتی اور حالات نارمل بھی ہوتے ہیں تو بھی ٹیکنیکلی ہم جس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں وہ بہت ضروری ہے عصر حاضر کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے. ٹھیک ہے وجیہہ صاحبہ, بہت شکریہ آپ کا. سویرے پاکستان سے آپ بات کر رہی تھی, ایک اہم سنگ میل اس کو کہا جائے, جب یہ مکمل ہو جائے گا تمام فیڈرل کے جو سکولز ہیں, اسلام آباد کے جو سکولز ہیں, وہاں پر یہ ٹیکنالوجی موجود ہوگی. ابھی ہمیں ٹیکنالوجی کے دور میں ہم جا رہے ہیں, ہم دیکھ رہے ہیں تو بات یہی ہو رہی ہے کہ بچے جو ہیں وہ ٹیک فرینڈلی جتنے ہوں گے, جتنا اس کو سمجھتے ہوں گے, اگلا جو مرحلہ ہے وہ تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا ہے جہاں پہ کام ہو رہا ہے. بالکل ایسا ہی ہے, اور جو اس وقت ہم وہی بات کرتے ہیں عصر حاضر کی جو ضرورت ہے وہ بھی یہی ہے. پھر ضرورت کے تقاضوں کو پورا کرنا بھی اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ ہم کرونا وبا سے لڑ رہے ہیں اور پھر ہمیں گھروں تک بچوں کو محدود رکھنا ہے, تعلیم کا حرج نہ ہو, اس کے لیے ہمیں یہ اس رجحان کو بچوں تک, پیرنٹس تک اور سکولز میں رائج کرنا ہوگا. بالکل ایسے ہی ہے. کئی بچے ہم نے ایسا دیکھا کہ جو سکولز سے جو ہیں اب سکولز میں واپس نہیں آ رہے ہیں یہ کرونا وبا کی وجہ سے. ان کو بھی کسی طرح سے ہم نے شامل کرنا ہے. ان کو فاصلاتی نظام تعلیم کی جب ہم بات کرتے ہیں, ڈسٹنس لرننگ کی جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں تو بہت سے پرابلم ہیں, ٹرانسپورٹ کے پرابلمز آ رہے ہوتے ہیں, سڑکوں کے پرابلمز ہیں, شاید وہ بھی حل ہو پائیں گے لیکن اس میں وقت لگے گا. اچھا ہے کہ گورنمنٹ اس کے اوپر کام کر رہی ہے. ہم تھوڑی سی معیشت کی بات کر لیتے ہیں. برے حالات رہے کرونا کی وجہ سے, پھر بھی جو ہے پاکستان کی معیشت اب جو ریٹنگ ایجنسیز بھی بتا رہی ہیں وہ یہ بتا رہی ہیں کہ جو استحکام کی راہ پر کام. بالکل ایسا ہی ہے. ریٹنگ ایجنسی موڈیز نے اپنی تازہ رپورٹ میں یہ کہا ہے کہ پاکستان کا جو کریڈٹ پروفائل ہے معاشی مضبوطی کی عکاسی کرتا ہے. معاشی مضبوطی GDP کی مضبوط ترین جو کہہ لیں طویل مدتی اور بڑے پیمانے پر معاشی نمو ہے, اس میں متوازن فیکس آمدنی اور عالمی مسابقت کے تناظر میں ہی سامنے آتی ہے. رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ پاکستان کی GDP میں بہتری کی گنجائش ابھی بھی ہے, مزید بہتری آ سکتی ہے. ہاں جی بالکل ایسے ہی ہے. اور حکومت کی CA مالی تقویت فراہم کرتی ہے جس کے بنیاد پر سرکاری قرضوں کے بوجھ اور آمدنی کے کم ذرائع جو قرضوں کی ادائیگی میں رکاوٹ اور اخراجات کی ضروریات کو مد نظر بھی رکھ رہے ہیں. اس سے قبل موڈیز کی انویسٹر سروس نے کہا تھا کہ رواں مالی سال کے دوران پاکستان کی معیشت میں 1.5% اضافہ ہوگا. اب انہوں نے تھوڑا سا جو ہے اپنا بیان بدلا ہے, جبکہ اسٹیٹ بینک کا کہنا ہے کہ مالی سال 2021 میں شرح نمو 3.94% رہنے کی توقع ہے. اور اسٹیٹ بینک کی جانب سے ٹویٹر پر پیغام میں بتایا گیا کہ 9 ماہ کے جاری کھاتے 17 سال میں پہلی بار مثبت رہے ہیں. اور یہی بات جو ہے بار بار کی جا رہی ہے حماد اظہر صاحب کی جانب سے. زیر مبادلہ کی بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ذخائر جو ہیں وہ 4 سال کی بلند ترین سطح پر ہیں. اسٹیٹ بینک کے مطابق عالمی شہرت یافتہ احساس پروگرام کے ذریعے پسماندہ افراد کو فائدہ بھی ہوا ہے. اب آپ دیکھیں نا کہ اس کے اوپر کتنی آپ انٹرنیشنلی دیکھیں ریکگنیشن ہو رہی ہے, اس کی پاکستان کی تعریف کی جا رہی ہے. اس پر ہم بات کریں گے. نامور معاشی تجزیہ کار مزمل اسلم صاحب ہمارے ساتھ. مزمل اسلم صاحب السلام علیکم, گڈ مارننگ. ریٹنگ ایجنسی موڈیز کی پہلے بات کر لیتے ہیں. اپنی تازہ جو رپورٹ ہے اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کا جو کریڈٹ پروفائل ہے وہ B3 ملک کی Baa2 معاشی مضبوطی کی عکاسی کرتی ہے. مارکیٹ پر کتنا مثبت اثر پڑ سکتا ہے اور آپ اس وقت معیشت کو کیسا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں یہ جو ہے ریٹنگز جو ہوتی ہیں, جب آپ کو پرائیویٹ سرمایہ کاروں سے قرضہ لینا ہوتا ہے تو اس کے لیے استعمال ہوتی ہے انٹرنیشنلی. تو یہ جو پاکستان کو جو ریٹنگ دی ہے اور اس کے ساتھ جو ہے مثبت ریٹنگ دی ہے جو B3 ہے, اور تو وہ اس کا مطلب یہ بتاتا ہے کہ فی الحال پاکستان کی جو معیشت ہے اس کا پوٹینشیل بہت اچھا ہے اور آنے والے دنوں میں جو ہے زیادہ اچھی GDP گروتھ ہوگی, اور اس ملک کو قرضہ دینا جو ہے ابھی کوئی خطرے کی بات نہیں ہے. لیکن یہ جو ریٹنگ ہے اس میں یہ کیونکہ نیچے کی ریٹنگ ہے تو اس میں بہت ساری کمزوریاں بھی یہ ریٹنگ بیان کرتی ہے کہ پاکستان کی جو گورننس ہے, جو ہمارے ادارے ہیں وہ جو ہیں ابھی اتنا اچھا کام نہیں کر رہے, اور ان کی یہ
कमजोरी है। अच्छा असलम साहब, मूडीज़ ने पहले पाकिस्तान की मईशत में 1.5% इजाफे की पेशगोई की थी, लेकिन पाकिस्तानी मुआशी माहिरीन के मुताबिक 4% से ज़्यादा तरक्की करेगा यह, तो इसका मुआशी टर्न अराउंड क्या देख रहे हैं आप? देखें पाकिस्तान ने बहुत सारे जो माशी माहिरीन हैं उनको जो है हक्का बक्का कर दिया है, और वो ये समझते थे कि पाकिस्तान में जो है कुछ अच्छा नहीं हो रहा, और उन्होंने बजाय ये कि अपनी तहकीक करने के इस तरह की मूडीज़ जैसे इदारे और IMF और उनकी किताबें पढ़ते रहे, और बजाय ये कि उन्होंने कि मार्केटों में क्या हो रहा है, कारोबार कैसे चल रहा है, बिजली कितनी पैदा हो रही है, कारखानों की क्या तरक्की है, खेतों और खलियानों में जो है किस तरीके से पैदावार आ रही है, वो उन्होंने आंखें बंद की हुई थी, और टीवी पे बैठ के जो है PDM और पंजाब गवर्नमेंट और ये वाली सारी चीज़ें उसी पे जो है उनकी तवज्जो मरकूज थी। अच्छा। अब जब वो नंबर आए हैं तो वो मानने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन उनके ना मानने से कुछ नहीं होता जब तक वो कोई दलील के साथ बात ना करें। उनकी दलील ये है कि जी शौकत तरीन साहब वज़ीर ख़जाना बने थे, तो बनने से पहले तो कहते थे मईशत तबाह हो गई, तो वो उनकी दलील ये है। तो इस तरह की दलीलों से बात नहीं बनती, या तो वो डाटा जो हुकूमत ने शाया किया है उसको प्रूफ करें कि जी ये आपने गलत किया, ये तो उनके पास बल्कि नादिर मौका है, लेकिन वो बेचारे नहीं कर सकते क्योंकि ये सिर्फ हवाई फायर मारते थे पहले भी, और इनके तुक्के 1-2 लग गए तो दुनिया समझती थी कि पता नहीं ये जो बोलते हैं या इनकी नज़र बड़ी जो है ना तेज़ है, और ये आने वाली चीज़ों को देख लेते हैं। मैं आपके सामने बैठा हूँ, मैं 1 साल से कहता था 4 से 5% आएगी, और ये अभी भी जो 4% है ये कम बता रहे हैं, जब ये रिवाइज होगी तो ये 5% के करीब हो जाएगी। अच्छा ठीक है, फीसद की आप बात कर रहे हैं, मैं भी 5% के हवाले से पूछना चाह रहा था कि अगले माली साल के लिए तो 5% से ज़्यादा GDP ग्रोथ की तवक्को भी की जा रही है। आपको लग रहा है कि ये सस्टेनेबल होगी और पाकिस्तान इसको हासिल कर पाएगा, और उसके बाद भी जो है सस्टेनेबिलिटी के ऊपर क्वेश्चंस हो रहे हैं? पाकिस्तान ने रिकोडिक पे जो पाकिस्तान को $6 अरब का जुर्माना आलमी इदारे ने लगाया था ब्रिटिश वर्जन की अदालत में, और इसके अलावा जो है क्योंकि वो पाकिस्तान ने जुर्माना अदा नहीं किया था तो PIA के जो होटल थे अमेरिका में और फ्रांस में उनको जो है ज़ब्त कर लिया गया था। वो तमाम फैसले पाकिस्तान की हक में हो चुके हुए हैं। तो पाकिस्तान की जो जिसे कहते हैं माशी जो मुश्किलों की गिरें हैं वो एक एक करके खुलना शुरू हो गई हैं। मकामी कॉन्फिडेंस भी बढ़ रहा है, स्टेट बैंक ने शरह सूद भी नीचे रखा हुआ है, आलमी इदारों से जो प्रेशर था उसमें भी हम देख रहे हैं कि कमी आना शुरू हो गई है, IMF भी हल्का हल्का ठंडा हो गया है। तो ये तमाम इशारे जो है बता रहे हैं कि पाकिस्तान इंशाल्लाह ताला 5.25% नहीं 6% से तजावुज़ करेगी इंशाल्लाह ताला हमारी जो है शरह है कि बजट में मुमकिना तौर पर कोई नया टैक्स नहीं लगाया जाएगा और बिजली गैस की कीमतें भी बरकरार रखने की बात की जा रही है। ऐसा करने से क्या देख रहे हैं, मईशत पर क्या असरात पड़ेंगे? जितना कोशिश करें कि अब टैक्स का मज़ीद बोझ जिन पे लगा हुआ है वो बर्दाश्त नहीं कर सकते, जो टैक्स के दायरे से बाहर हैं उनको लेकर आएँ, जो सनत टैक्स के दायरे से बाहर हैं उनको लेकर आएँ, जो मज़ीद दे रहे हैं उन पर बोझ ना डालें, बल्कि अगर हालात अच्छे हों तो ये हुकूमत को अपनी हुकूमत ख़त्म होने से पहले जो है इन टैक्सेस को नीचे लाना चाहिए। अच्छा। ताकि जो है एक मसावी ट्रीटमेंट हो, क्योंकि आज भी देखें तनख्वाहदार जो है उस बेचारे को तनख्वाह मिलने से पहले उसका टैक्स कट जाता है, कमीशन वाले को कमीशन मिलने से पहले उसका टैक्स कट जाता है, लेकिन जो बड़े बड़े कारोबार कर रहे होते हैं मंडियों में, जो कैश डीलिंग कर रहे होते हैं, उनको कोई पूछता नहीं है। तो लोग जो है तड़पते हैं, फिर कहते हैं हमें ईमानदारी की हुकूमत को टैक्स देने की क्या सज़ा है। तो ये एक इमरान खान साहब के लिए चैलेंज होगा कि इस चीज़ को जो है ख़त्म करें, और लोगों को जो ख़ास तौर पे जो अच्छा टैक्स देते हैं उनको ये उनकी शिकायत दूर करें कि जी अब हम आपके ऊपर टैक्स का दबाव कम कर रहे हैं, और उन लोगों की तरफ ले गए जो बिल्कुल इससे पाकिस्तान की मईशत में बेहतरी की बात हो रही होती है तो आम लोग जो है IMF को उसके साथ नथी कर रहे होते हैं कि जी IMF से फिर हमें कब छुटकारा मिलेगा, सब कुछ अगर मुस्बत चल रहा है तो फिर IMF के पास हमें जाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए और फिर अनकरीब हमें छुटकारा भी मिल जाएगा। क्या ऐसा मुमकिन है और ऐसी उम्मीद रखना भी क्या ठीक है? देखिए IMF का प्रोग्राम तो ये मुकम्मल करना चाहिए हमें, और उसके बाद मैं ख़ुद 2-3 दिन से एक जो माशी जो जैसे कहते हैं कि इस वक्त तस्वीर है उसको देखते हुए मुझे ऐसे लगता है कि अगर ये हुकूमत
اپنی اسی پالیسی سے کار بن رہی جو پچھلے 2 سالوں میں تھی، تو شاید 20 سال کے بعد پہلی دفعہ ایسا ہوگا کہ جو نئی حکومت آئے گی اس کو پہلے دن سے IMF پروگرام کی ضرورت نہیں ہوگی. ورنہ ہم نے دیکھا جب مشرف صاحب گئے تو پیپلز پارٹی کو ضرورت پڑ گئی تھی، پیپلز پارٹی گئی تو نون کو ضرورت پڑ گئی، جب نون گئی تو PTI کو ضرورت پڑ گئی. لیکن مجھے ایسا لگتا ہے، مجھے ایسے احساس آ رہا ہے کہ شاید جو 2023 میں اگر انہی کی حکومت ہے یا کوئی اور ہے، ان کو جو ہے IMF پروگرام میں نہیں جانا ہوگا. اور پھر اس حکومت پہ منحصر ہے کہ وہ کس طرح اپنی جو ہے حکومت کو چلاتے ہیں. ٹھیک ہے مزمل صاحب، عام آدمی کی معیشت کی بات کریں تو مہنگائی سے جڑی ہے، بے روزگاری کے اعداد و شمار بھی آپ کے سامنے ہی ہے. اگر معیشت تو بہتر ہو رہی ہے تو پھر ٹریکل ڈاؤن ایفیکٹ کیوں نظر نہیں آ رہے ہمیں؟ معیشت کی مثال بھی اس بچے کی طرح ہے، مولود بچے کی. اس کو بھی چند سال چاہیے ہوتے ہیں کہ وہ مسلسل اسی رفتار سے جو ہے اس کی توانائی بڑھے جیسے ایک بچے کی ہر آنے والے دن سے بڑھتی ہے. تو وہ پھر اس توانائی کے کچھ عرصے بعد وہ پہلے جو ہے رینگتا ہے، پھر بیٹھتا ہے، پھر چلتا ہے، پھر جو ہے بھاگتا ہے. تو یہ ہی معیشت کی مثال ہے. اور جو ہے پہلے اگر آپ یہ کہیں کہ 4% گروتھ آ گئی اور عام آدمی کی زندگی میں فرق نہیں پڑا، تو ایسے نہیں ہوتا. اس کے لیے ہمیں 3 4 5 سال مسلسل گروتھ چاہیے. پہلے سٹیج میں روزگار آئے، پھر تنخواہیں بڑھتی ہیں، اور پھر پیداواری ملک کی جب صلاحیت بڑھتی ہے تو پھر شرح جیسے کہتے ہیں افراط زر پہ بھی جو ہے فرق آنا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے مزمل اسلم صاحب، شکریہ آپ کا. صبح سویرے پاکستان سے آپ بات کر رہے تھے اور خاصے پر امید بھی نظر آ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی مثبت اشاریہ جو گورنمنٹ بتا رہی ہے وہ بالکل درست بھی ہیں، اور وہ تو یہ بھی امید رکھ رہے ہیں کہ اگر اسی طریقے سے معیشت جو ہے وہ چلتی رہے گی تو پھر شاید اگلی جو گورنمنٹ آ رہی ہوگی اس کو IMF پروگرام نہ لینا پڑے. بالکل ایسا ہی ہے. ہم کچھ موسم کی بات کر لیں. موسم میں نے آج بھی دیکھا کافی سورج جو ہے وہ آنکھیں دکھا رہا تھا، صبح صبح چمکنا شروع ہو جاتا ہے، اور مزاج جو ہے موسم کا وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں گرم تر ہوتا جا رہا ہے. ہاں جی، اسی پر ہم بات کریں گے کہ موسم پاکستان کے مختلف علاقوں میں کیسا رہے گا. ہمارے ساتھ ڈائریکٹر محکمہ موسمیات سردار سرفراز صاحب موجود ہیں. سرفراز صاحب السلام علیکم، گڈ مارننگ. سر بتائیے گا کیسا موسم رہنے جا رہا ہے آنے والے دنوں میں؟ ابھی تو بہت گرمی دیکھی جا رہی ہے. جی وعلیکم السلام، بہت شکریہ. دیکھیں گرمی ہی کے دن ہے تو ظاہر ہے گرمی ہی رہے گی. مئی اور جون گرم ترین مہینے ہوتے ہیں کراچی میں اور باقی سندھ میں بھی، اور ایون پورے پاکستان میں سمجھ لیں کہ گرم ترین مہینے یہی ہوتے ہیں، کیونکہ جولائی کے سٹارٹ ہونے سے تو پھر مانسون کی وجہ سے بادل آنا شروع ہو جاتے ہیں اور گرمی نسبتاً کم ہو جاتی ہے. تو آج کل یہی بس گرم اور ڈرائی. ایک اپر سندھ میں تو مطلب ویری ہاٹ اینڈ ڈرائی ویدر چل رہا ہے. 46 سے 47 تک آپ کو پتہ ہے ٹیمپریچر پہنچ چکے ہیں. البتہ کراچی کا موسم گرم اور اس کے ساتھ ساتھ مرطوب نمی کی زیادتی کی وجہ سے ہوتا ہے، اور اگلے چند دن تک یہی ٹرینڈ رہے گا. سرفراز صاحب، گرم مہینے ہیں، گرمی تو رہنی ہی ہے، لیکن ہم تو آپ سے اس لیے پوچھ لیتے ہیں کہ شاید کوئی اچھی نوید بھی ہو آپ کے پاس کہ بارشیں ہوں گی، کوئی سسٹم داخل ہو رہا ہے ملک میں، موسم بہتر بھی ہونے کا کوئی صورتحال ہے؟ جی دیکھیے، یہ اصل میں یہ جو پری مانسون سیزن ہوتا ہے نا، یعنی مئی اور جون، یہ نسبتاً باقی مہینوں کے مقابلے میں ڈرائی منتھس ہوتے ہیں، اور سندھ میں تو بالکل ہی ڈرائی جاتے ہیں. یعنی ڈرائیسٹ منتھس ہوتے ہیں یہ دونوں بالکل. اور ابھی تو پورے پاکستان میں دیکھ رہا تھا کہ کوئی ایسا خاص ویدر نہیں ہے اگلے 4-5 دن، یعنی 30-31 پہلی تک کوئی ایسا خاص ویدر نہیں ہے. اور خاص کر سندھ میں تو بالکل اپر سندھ میں یا سینٹرل اور اپر سندھ میں شدید گرم، اور باقی لوور سندھ میں بھی گرم اور مرطوب. ٹھیک ہے، ایسا ہی رہے گا. ٹھیک ہے سردار سرفراز صاحب، بہت شکریہ آپ کا. صبح سویرے بات کر رہے تھے جی موسم گرم ہی رہنا ہے. ہم یہاں پر ایک بریک لیں گے. آپ کہیں مت جائیے گا، اسٹے ود اس.